هیچ نه آرام 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 السلام عليك السلام. ورده طولها بس موږ سره برابر اور به ولګېږي شړې خلا ګرځو بند زه فیصل اوس ټلیفون راوکړي ول زه دا د کوټي بکرتالي کیمپ دی حسین هغه په بکرتال باندې دی خو د کور دی راوړو خو فیصل سره ګاډی نشته نو زه څه وکړم خدای بخیر ها ته چکران وایې بشار وفاق بشار وفاق اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم د پښتون قام د پښتون وطن دا ټیم پر لین باندې ناست د پښتون تحفظ مومنټ جنوبي پښتونخوا و ټولو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه پیښوم اجزانو خبره صفا ده واضح ده سپینه ده په ریاست پاکستان کې پښتون دا ټیم د کومې بدحالۍ سره مخامخ دي د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي پکار دا دی چې ټول پښتون قام په دې خبره په دې مجلس باندې سر خلاص کړي زموږ قام زموږ قبیل دا ټیم د یو داسې حالاتو سره مخامخ دي چې ځوانان په جیلو کې ناست دي مرګونه روان دي پاکستان ریاست او پاکستانی شیطانه منافقه ډرپوکه بزدله میډیا چې په کم انداز کې د پښتون تحفظ مومنټ پروګرام په څونه بدصورت انداز کې پیشوي قطعي د دې د ریپورټ او د پښتون د عمل ډیر فرق دی واضح ښکارا پښتون قام دا ټیم ژړېدلی دي سوځېدلی دي بمبارونه پر سوي دي د خپل زخمو باندې خالي ژاړي ژړا کوي نور پښتون تحفظ مومنټ په لاس کې نه لرګی ستا نه د پښتون تحفظ مومنټ په لاس کې وسله ستا نه د پښتون تحفظ مومنټ په لاس کې داسې یو واضح ښکارا کشنوټي مجلس دی چې وروره زه سوځلی یم غاړې وم خپل پیغام رسوم خپل ولس ته رسوم چې مزید کم ور پر کم وطن راتیر سولو اوس دا نور چې کم پاته وطن دی دا ور دې وطن ته رالی ښکارا دی په پاکستان کې چې کم فیډریشن دی د 5 قومو پر بنیاد باندې چې پاکستان جوړ شوی دی یو آئین ستا یو قانون ستا دا کول سوی دی دا لفظ سوی دی چې موږ به د قانون په دایره کې دنونه تمام کې تمام خلک چلیږو نن د پښتون دپاره نه قانون ستا نه آئین ستا پر موږ باندې افایارونه کېدلی سي وایي تی بغارې ولې وهي تی ژاړې ولې تی نارې ولې وهي موږ چاته څه ویلي دي موږ خو دا وایي چې مه مې وژني وروره موږ کورونه مه نړوه موږ و دنیا ته دهشتګرد مه پیښوه په زموږ پر سر باندې کاروبار مه کوه چې کم کاروبار دې کړی دی کم ډالر دې اخیستی دي هغه واضح پروګرام ښکارا دی امریکا یې هم مني پاکستان یې هم مني چې موږ 37 ارب ډالر اخیستی دي هغه وایي ما تا د 37 ارب ډالر درکړي د کم کار دپاره مې درکړي دي هغه کار تا الټه وکړي ما تا ته ډالر د پاکستان کې چې کم دهشتګرد دی تخریبکار دی خلک وژني هغه خلک ته پر عام ولس راوغورځېدې عام ولس دې مړ کړي نن ستا نورې پیسې موږ بندوو مزید دی و امریکا ته په خواستۍ دي په زارۍ دي چې وروره زه اوس ډېر درته وژلم در هغه زیات درته وژلم و ما ته نورې روپۍ راکړه زما خزانې خالي شوې ګوره دا که موږ سر نه سره خلاصوو دا کام دا قبیل دا وطن تباه کېږي بربادېږي نن چې حسین اغا دلته ناست دی حسین اغا د مستۍ دلته نه دی ناست اجزانو حسین اغا دلته د یو د آئین په قول څوک نه کوي د قانون په قول څوک نه کوي د جج خبره نه منله کېږي مکمل د پولیس نظام
د مکمله د پولیس نظام قبضه سوی دی یرغماله سوی دی هایجیک دی مکمله میډیا نظام یرغماله سوی دی هایجیک دی یو میډیا والا دا رقم ځای پسې خو میډیا والا ګرځي اوس میډیا والا یو بطخ بچی په تالاب کې لکېږي 2 غنټې رپورټ پر پیښېږي لیکن پښتون دونه کام سوځل کېږي دونه قبیل سوځل کېږي الټا پیغام پیښوي الټا پروګرام چلوي داسې پروګرام دا د ایر واي بې شرمي چې کومه د نن دوامه د روانه ده چې کومه بېغیرته میډیا خاص کر کې ایر واي دت کې بالکل شرم نسته حیا نسته غیرت نه لري که د غیرت درلودی ده به د پښتون د دا دون غټ کام پر داسې انداز کې په تخریب کاری باندې نه پیښولی یو ثبوت نسته د هیچا سره چې د پښتون تحفظ مومنټ لره یو ورپې د یوې خوا سره رالله خو پښتون کام د 80 کاله په خوف کې په بیره کې داسې راګرځولی چې بس مړ مې کې ومې خوړلې مړ مې کې ومې خوړلې دا مې وکړل هغه مې وکړل پښتون کام به د خوب مکمله سیستم و نظام په خپل زړه کې نړوي د باندې به راوځي اسلام انسان به د ځانه جوړي مسلمان به د ځانه جوړي نن و موږ ته چې کومه راپېښه ده موږ په ښه سړیتوب نه خلاصېږو ملا صاحب ته اول لاس ورچولی دی تخریب کار یې پیش کړی دی ثابته کړی دی یعنې دې نظام ته موږ وګورو ګرد نظام زموږ د مخه تېر سوی دی موږ دی نه یو چې موږ نن راشواسل نن راللو دا پروګرام وروره مهرباني وکړئ موږ د تمام د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو ته وایو چې په هر ځای کې یاست راسئ د حسین اغا سره کښېنو د حسین اغا چې کومه خبره کړې ده دا ورسره مضبوطه کړو پر مخ یې ورسره بوځو د خپل کام د خپل قبیل د خپل وطن چوکیداري ده چوکیداري په اسانه نه کېږي که موږ پښتون تحفظ مومنټ ویښ ولو زموږ سیسرې به بیدي که موږ بیده ولو بیا به هغه خوارانې په درپدري اخته وي د پښتون تحفظ مومنټ پښتانه دی او د ځای ته سوچ ووایي چې کم نظام کم سیستم کم بربریت روان ولو کم سے کم په دې کې اوس 15 بالا % امن راغلی دی په وطن کې هغه خلک تیار دي غاړې ایږدي یوه خو لیکن ته چې د چا د 70 کالو بادشاهت ور ختم کوې ته چې د چا دونه غټه قبضه د د خولې څخه باسې د دونه غټ ظلم جبر چې کوم د کړی دی دا و دنیا ته ورښکاره کوې دی به خامخا د غونې کې زور در سره کوي نو که موږ د ده زور ته نه ودرېدلو آینده را روان زموږ ټول نسلونه به موږ معاف نه کړي خو زموږ د پښتون د ټول کام تکبیر چې کوم دی هغه زموږ دښمنانو لیکلی دی زموږ د کام د تباهي پروګرام یې لیکلی دی زموږ د کام د تباهي پروګرام یې لیکلی دی موږ غواړو چې زموږ بچان زموږ تعلیم یافته راپورته سي ودرېږي د خپلو بچانو د خپل کور د خپل کلي مستقبل فیصلې په خپله وکړي په خپله یې ولیکي بیا به زموږ په کام زموږ په قبیل کې دونه وحشیت نه وي دونه بربریت به نه وي دهشتګردي به نه وي هر سړی چې بیا چپه قدم په دا وطن کې ږدي 80 واره به سوچ پر کوي نو پښتون چې راپورته سوی دی پښتون د خپل کام پر زخمو باندې د ملهم لګولو لپاره راپورته سوی د پټۍ لګولو دپاره راپورته سوی دی پښتون تحفظ مومنټ خپل بچیان دی چا سره نه پساوي دا موږ پر امن ناست یو موږ خپل احتجاج کوو پر امن احتجاج کوو دوی د ګسو په غوږو کې پمبک شیږدوي نړیوال خلک و موږ ته ګوري ټوله نړۍ موږ ته ګوري هېڅوک دې نه راته ګوري ټول پښتون خو راته ګوري په نړۍ کې چې پښتون دی دا ټیم دی ذهني طور په پښتون کام باندې ناجوړه دی ذهني طور که په لندن کې دی که په امریکا کې دی چې هر وخت منظور پښتون غږ پر کړی دی دوی په لوی پیمانه باندې راوتلي دي پښتون خو د کوچنی قوم نه دی ورور لکه بلوچ چې دی بلوچ ګرد 15 لکه نه دی مثال داسې لکه هزاره لکه بل پښتون په دې سیمه کې د ټولو غټ قوم دی کم سے کم په نړۍ کې په پاکستان کې په افغانستان کې پښتون 12-14 کروڑه عوام پروت وي مهرباني وکړئ سر خلاص کړئ باید زموږ تعلیم یافته سر خلاص کړئ پر خپلو بچیانو باندې رحم وکړي دا دی نه دی چې یو زما ته راپېښه ده زه راغورځېدلی یم حسین اغا ته ورپېښه ده حسین اغا راغورځېدلی دی قسم دی مې په خدای موږ د خپل کام دپاره راپورته سوي یو د خپل قبیل دپاره راپورته سوي یو د خپل وطن دپاره راپورته سوي یو و ټول کام ته خواست کوو زارۍ کوو چې مهرباني وکړئ راسئ
سرکشینو په اول زه جنوبي پښتونخوا والا ته وایم چې مهرباني وکړي مرګ یوه ورځ راځي ارمان لونی به په دا ورځ باندې خامخا مړ کېدلی ارمان لونی یو منټ نور ژوند نه درلود دا یې ژوند ولو دا د پروردګار علم د خپل کام د پاره د خوارۍ د خپل کام د پاره د محنتو د خپل کام د پاره د پوهې د خپلو صلاحیتو د استعمالولو الله پاک ودته شهادت په انعام کې ورکړي سلام و ارمان لوني ته سلام چې د خپل کام د خپل وطن پر سر باندې خپل سر دی نه وبولي وی وایم ظالمانو پر سر باندې دا د جنوبي پښتونخوا سر ولو ارمان لونی د جنوبي پښتونخوا زړه ولو دلته موږ خپل بغاره در یو ځای پورې رسوو زموږ ته زموږ پروګرام میډیا نالت پر داسې میډیا باندې چې دی د بجنس لپاره میډیا چلی میډیا د مظلوم او د ظالم په مابینځ کې د امپیر رول لري که چا ظلم کاوي که چا ساهي دی به دواړه پروګرام ولس ته ورپېښوي هغه دلته نظام دا رقم دی جزانو دلته سیسټم دا رقم دی وزیر اعظم د پاکستان حکم کوي چې ورسي دا خلک قیدیان چې کوم دي دا ټول یې لکي لیکن دلته د حکم نه منل کېږي به وزیر پاکستان اسمبلیانې دلته موږ بلوچستان اسمبلی تاریانې اخیستي وو چې خپل ځان دونه وقفمن خلک بولي بھائی بلوچستان والوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ منسٹر ہے یہ نقلی منسٹر ہے آپ اصلی منسٹر نہیں ہو آپ نے ووٹ لے کر یہاں پہ نہیں آئے ہو اگر منظور پشتون کوئٹہ میں نہیں آ سکتا تو پھر یہاں کا وزیر داخلہ کے باپ بھی پھر کوئٹہ میں نہیں آ سکتا پھر یہ جو جام کمال ہے اس کا باپ جاموٹ بھی جو سے نا پھر کوئٹہ میں نہیں آ سکتا ہے ہمارا وہ ملک ہے ہمارا علاقہ ہے ہم سب برابری کی بنیاد پر یہاں پر زندگی کریں گے جو جیلی نوٹس آپ نے جاری کیے ہیں آپ کے اسمبلی سے جو آپ نے کیے یہ آپ کے واک اور اختیار میں نہیں ہے آپ ایک ملازم کی طرح یہاں پہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو آپ نے ووٹ کے منتخب ایک ممبر نہیں ہو سلیکٹڈ ممبر نہیں ہو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ فل پاور سینٹ چیئرمین رضا ربانی سینٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں یہ بات تو ضرور کہوں گا چاہے کوئی مجھے اٹھاتا ہے تو اٹھا لے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کون اٹھانے والا ہے جو سینٹ چیئرمین ڈرتا ہے کہ مجھے اٹھائے گا ایک جج پورے کے پورے ججز کو وکلا کو بٹھا کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کل کا ضمانت نہیں دے سکتا ہوں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود میں بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے مکمل عدلیہ کی جو آزادی ہے ہمارے وکلا کی جو آزادی ہے وہ سارا سلب ہو چکا ہے اسے اداروں نے کنٹرول میں لے لیا ہے ہم کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ ایسا کرنا ہے یہ فیصلہ ایسا کرنا ہے فیصلہ لکھ کے لا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صرف اس کے اوپر دستخط کرو مجھے وہ جج کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ اس طرح سنا دے تو کل میں آپ کو اس مہینے میں جو ہے نا چیف جسٹس بنا دوں گا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت نہیں کرتی کیا پاکستان کے ایک کونا چلے گا تو باقی دا کوټې د حسین اغا اړتالي کیمپ دی آج پورے پاکستان کے کونے کونے میں اٹھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جبر ہو رہا ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگ پیاسے مر رہے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے سسٹم نہیں ہے نظام نہیں ہے کیا ہے یہ کیسے چلا رہی ہے پاکستان کو پاکستان چلانے کا اپنا طریقہ کار ہے میرے بھائی آپ گدا ریڑھی والے کو جہاز میں بٹھاؤ اور جہاز والے کو لا کر گدا ریڑھی میں بٹھاؤ تو نظام تو الٹا ہی ہوگا نا ایسا ہی ہو رہا ہے جو نہیں سمجھتے گورنمنٹ چلانا نہیں سمجھتے جو پاکستان چلانا نہیں سمجھتے قبضہ گیری ہے زور زمائی ہے بندوق کا زور ہے فون کا دباؤ ہے کیسے چلے گا یہ پاکستان اس لیے پاکستان چلانے کا عمل نہیں ہے میں محنت کرتا ہوں سارے پشتون تحفظ موومنٹ کے بھائیوں سے کہ آئیں یہاں پہ حسین آغا کے ساتھ بیٹھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ عمل تیار کریں گے آگے پھر باتیں ہوتی رہے گی وسلام ہم بیٹھے ہوئے ہیں
یہاں پہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے ہمارے ساتھی 8 دن سے قید میں ہیں، جیل میں ہیں. ان کے گھر میں کیا تکالیف ہیں ہمیں معلوم نہیں، ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے ہمیں معلوم نہیں، خود ان پہ کیا گزر رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو ان کی رہائی کے لیے ہمارے لیے پی ٹی ایم کی تحریک کے لیے وہ نکلے ہیں. تو ہم پی ٹی ایم کی تحریک ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جب تک کہ وہ رہا نہیں ہوئے، وہ گھر تک نہیں پہنچے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے، کلیئر کٹ ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ ہمارے ساتھی آئیں گے، مجھے شربت پلائیں گے، پھر یہ ہڑتال ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. میرے بھائی ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کی بات یہاں نہیں مانی جاتی. ایک فیکس ہے، کل سے جو ہے وزیر اعظم نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ جو تمام قیدی ہیں بلوچستان میں پی ٹی ایم کے، ان کو رہا کرو بشمول کوئٹہ کے. وہ فیکس ابھی تک بلوچستان گورنمنٹ کو نہیں مل رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی وجود رکھتی ہے گورنمنٹ یا نہیں رکھتی. اگر ایک فیکس جو ہے وہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں پہنچ سکتی، تو ہمارے خیال میں ہم اس حکومت سے کوئی بھی امید نہ رکھیں. ہم یہاں مریں گے لیکن اپنے ساتھیوں کو رہائی دلوا کے اٹھیں گے یہاں سے. ہر ایک کی خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے کہ پی ٹی ایم کا جو ہے وہ مورال گر گیا، پی ٹی ایم کا کارکن حوصلہ ہار گئے. پی ٹی ایم کے کارکن یہ پہاڑ جیسا حوصلہ رکھتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو آج یہ ثابت کر کے دکھائیں گے یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہم اس سردی -6 میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھیں گے. اگر اس طرح سے 8 راتیں گزرتی ہیں، 10 راتیں گزرتی ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ یہ بات اپنی ذہن میں رکھے کہ جب تک کہ ہمارے ساتھی ہم تک نہیں پہنچے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. باقی اگر 3 دن کا میں مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد ہمارے مطالبات بڑھیں گے اور یہ حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کرے. ہم نہ ان کو مشکلات میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو یہاں کھڑے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. پولیس ہے، ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہماری تکلیف کو بھی تو سمجھا جائے. ہمارے یہ جو ساتھی یہاں نکلے ہیں جیل میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے لیے جلوس نکالا، انہوں نے مظاہرہ کیا. جو لولائی میں 9 پولیس والے شہید ہوئے تھے، ہم اس دہشت گردی کو بھی برداشت نہیں کرتے جو وردی والوں پہ ہوتی ہے. دہشت گردی کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، چاہے وردی والے پہ ہو، عام پبلک پہ ہو، وکلا پہ ہو، جس کسی پہ ہو. دہشت گردی ہے. ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم اس دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ان پولیس والوں کے حق میں نکلے تھے کہ ان کے یہ جو آئی جی آفس پہ جو دھماکہ ہوا، جو دہشت گردی ہوئی، ان کا جوڈیشل انکوائری کی جائے جس میں 9 پولیس والے شہید ہوئے. اور اسی دن ہمارے کارکنوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان پہ آنسو گیس پھینکا گیا. اور اس کے باوجود 8 دن گزر گئے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے حکومت کو کوئی تکلیف نہیں دی. ہم نے اور وہاں پہ پھر دیکھیں وردی والے نے ہمارے ارمان لونی جیسے جوان کو، جو انٹلیکچوئل تھا، ایک لیکچرار تھا جو یہاں کے بچوں کو سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، وہ شعور دیتا تھا، وہ ایک شاعر تھا، وہ ایک بہترین لکھاری تھا اس ملک کا، اس کو اس بے دردی سے مار دیا. اور اس کا FIR آج تک جو ہے وہ
نہیں لکھا جا رہا. اس کے بعد منظور پشتون ہے, علی وزیر ہیں, محسن داوڑ ہیں, ان پہ 90 روز کے لیے بلوچستان میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں وہ نہیں آ سکتے. بھائی کیا بلوچستان کسی دوسرے خطے کا کوئی حصہ ہے, کوئی دوسرے ملک کا حصہ ہے؟ وہ یہاں پہ ویزا لے کے آئیں گے تو مہربانی کریں ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں. اصل حقائق یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ مسئلے حل کریں اور یہ ہمارے قیدیوں کو فوراً سے پیشتر رہا کیا جائے, ورنہ یہاں پہ اگر حالات خراب ہوں گے ان کی ذمہ داری پی ٹی ایم پر نہیں ہوگی, آپ پر ہوں گے. ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, ہم نے ایک نعرہ بھی نہیں لگایا, ہم نے ایک پتھر نہیں پھینکا, ہم نے ایک درخت کا ایک پتا نہیں توڑا. ہمارے ساتھی پر امن ہے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم ہوشیار رہے, قوم کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوگی پی ٹی ایم ہر زیادتی کے پر اٹھے گی, چیخے گی, چلائے گی, تحریک چلائے گی, مظاہرے کرے گی. ہم کسی بھی غلط عمل کو برداشت نہیں کریں گے. پشتون قوم نے 40 سال سے انتہائی بدتمیزیاں برداشت کی ہیں, انتہائی دہشت گردی برداشت کی ہے. 35 لاکھ لاشوں کو ہم نے اٹھایا, ہم نے ایک ملک کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے ایک قوم کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے یہاں پہ عورتوں کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھی. خیسور کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو تو تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر آپ لوگ ایک قدم آگے آئیں گے, پی ٹی ایم والے 2 قدم آئیں گے. ہمارے اصل مطالبات وہی 5 ہیں جو منظور پشتون نے اسلام آباد میں پیش کیے تھے, وہی ہمارے اصل ہیں. اور آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تب تک بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے ساتھی نہیں آئیں گے. اب یہ حکومت پہ منحصر ہے, ان اداروں پہ منحصر ہے کہ وہ کب تک ہمارے ساتھیوں کو چھوڑتی ہے. قوم سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم خوشخبری دے کر آپ کو ہم یہاں سے اٹھیں گے. ہم پی ٹی ایم کے ساتھی متحد ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم بیٹھیں گے ایسی 10 راتیں بیٹھیں گے اس قوم کے لیے, اس قوم کے بچوں کے لیے. اگر وہ تکلیف میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اسی طرح تکلیف میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا قوم بھی اطمینان میں رہیں, ان کے اقربا جو ہمارے قیدی ہیں, ساتھی ہیں, ان کے عزیز اقربا, ان کے بچے اطمینان رہیں کہ آپ کے قیدیوں کے پیچھے ایک پوری تحریک کھڑی ہے. ہم نے ان کو نہیں بلایا اور کبھی نہیں بلایا. FIR يورتي بنتي زبر خبر دكتور